عشرہ ذوالحجہ کسے کہا جاتا ہے؟ ذوالحجہ مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ ذوالحجہ مہینے کی شروعات کے 10 دنوں کو عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواہ ابو داؤد کتاب الصیام باب فی صوم العشر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی دن میں کیا گیا اچھا عمل، کسی بھی دن میں کیا گیا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پیارا نہیں ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ کسی بھی دن میں کیا گیا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اے اللہ کے رسول دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر اس شخص کو چھوڑ کر جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اس حدیث مبارکہ سے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت معلوم ہوتا ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں عشرہ ذوالحجہ میں ذوالحجہ مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قرآن کریم میں قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اس سے بھی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہودی نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ اس یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک آیت ہے جس کو آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، وہ آیت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو دین کے طور پر قبول کر لیا۔ اس یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو آیت آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی، اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا تو اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے، اتنی خوشی مناتے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے دن کو ہم لوگ عید کا دن بنا لیتے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کا دن یوم عرفہ اور جمعۃ المبارک تھا، جمعہ کا دن تھا۔
یوم عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ اسی ذوالحجہ مہینے کی 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کے ایک دن پہلے جو دن ہوتا ہے اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن عرفہ کے دن روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہ اور آئندہ سال کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عشرہ ذوالحجہ کی یہ فضیلت ہے، اور عشرہ ذوالحجہ میں ذوالحجہ مہینے کی 9ویں تاریخ کی یہ فضیلت ہے کہ جو شخص ذوالحجہ مہینے کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اتنی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادات کو انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اب آئیے قربانی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قربانی کیا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جا کر اپنا خواب بیان کیا اور اس کی مرضی معلوم کی کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ ایک فرما بردار بیٹے تھے، باپ کے اطاعت گزار بیٹے تھے۔ اس نے حکم کے آگے سر جھکا دیا، باپ نے بیٹے کو لٹا دیا اور گردن پر چھری چلانے کا جب ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کو روک لیا کہ اے ابراہیم، آپ نے خواب پورا کر دیا ہے، امتحان ختم ہو گیا ہے، مقصد آزمائش تھی، اسماعیل کی شہادت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا، ایک میڑا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہی سنت ابراہیمی آج تک مسلمانوں کے دینی ذوق و جذبہ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا یہ پس منظر قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا، جب ان دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو بنا کسی چوں چرا کے مان لیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور اس کے گردن پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب پورا کر دیا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر کے اسے چھڑا لیا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ میرے بھائیو، یہ قربانی کا اصل عربی لفظ جو ہے وہ قربان ہے، اور قربان کا مادہ، قربان کا اصل حرف قاف، را اور با ہے، اور اس کے معنی ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ معنی ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب مت جانا۔ یہاں پر تقربو کا لفظ استعمال کیا، اور اس تقربو میں جو مادہ ہے وہ قاف، را اور با ہے، اور اس کے معنی کیا ہوا؟ تم زنا کے قریب مت جانا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم لوگ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقربا کا لفظ استعمال کیا، اور اس تقربا میں بھی مادہ قاف، را اور با ہے، یعنی قاف، را، با، اور اس کے معنی قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا معنی قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا ہے۔ اور بعض لوگوں نے قربانی کا کچھ اصطلاحی تعریف یوں بیان کی ہے کہ ما یتقرب الی اللہ ما یتقرب به
ما یتقرب الی اللہ من ذبیحۃ او غیرہا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی من ذبیحۃ وغیرہا، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت تلاش کرنا، یہ ہے قربانی کا ایک ذریعہ ہے۔ قربانی اللہ کا قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ من ذبیحۃ وغیرہا، چاہے وہ ذبیحہ کے ذریعے سے ہو یا دوسرے کسی اور چیز کے ہو، یعنی چاہے آپ جانور ذبح کر کے اللہ کا قربت حاصل کریں یا کوئی دوسرا عمل کر کے اللہ کا قربت حاصل کرے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں جانی اور مالی صدقہ پیش کرنا، یہی قربانی ہوا۔ اور قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، جس میں مومن یہ اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکانے اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے خواہشات نفس کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے خواہشات نفس کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب تک کسی کے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا، جب تک کسی کے دل میں خشیت نہیں ہوگا، جب تک کسی کے دل میں اللہ کی مرضی پر تمام چیزوں کو قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، رسم تو ادا ہو سکتی ہے لیکن سنت ادا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو جانور قربانی میں ذبح کرتے ہو ان جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، ان جانوروں کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں قربانی میں، تو ان جانوروں کے گوشت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان جانوروں کے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی بیوقوفیوں میں سے ایک بڑی بیوقوفی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ جب جانور ذبح کرتے تھے کسی الہ کے نام پر، کسی معبود کے نام پر، جب وہ لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے تو جانور کا کچھ گوشت معبودان باطلہ کے پاس ان کے پاس رکھ دیا کرتے تھے اور جانور کا خون ان کے اوپر چھڑک دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی دستور تھا کہ بیت اللہ میں بھی جانور ذبح کرنے کے بعد بیت اللہ میں بھی ان کا خون چھڑک دیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور مسلمان ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم جانور ذبح کرنے کے بعد بیت اللہ میں اس جانور کا خون چھڑک سکتے ہیں؟ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کے بغیر قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو نہ ہی قربانی قابل قبول ہے، نہ ہی نماز قابل قبول ہے، نہ ہی روزہ قابل قبول ہے، اور نہ ہی دیگر اعمال صالحہ قابل قبول ہے۔ کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ دل میں تقوی پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے عبادات کرنے سے پہلے تقوی پیدا کرنا ضروری ہے۔ عبادات کرنے سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قربانی ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے۔ قربانی ہمیں اخلاص کا سبق سکھاتی ہے۔ اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے کہ یہ اخلاص جس عمل میں بھی رہے گا اس عمل میں 4 چاند لگا دیتی ہے، اور اس کی غیر موجودگی بڑے بڑے عمل کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔
یعنی جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ عمل قابل قبول ہوگی، اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہوگا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو تمام جہانوں کا رب، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ میرے بھائیو، اور ایک حدیث سنیے، عن عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک آدمی حاجیوں والا لباس پہن لے، ایک آدمی سفید لباس، سفید ٹوپی اور آنکھوں میں سرما لگا لے، اپنے بدن کو عطر سے معطر کر لے، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے اور عمل صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس انسان کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم اخلاص کے ساتھ ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریاکاری سے بچائیں، اپنے آپ کو نمود و نمائش سے بچائیں، اپنے آپ کو دنیاوی لالچ سے بچائے اور اس طرح کے گھٹیا مفادات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم۔ اللہ نے فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، کہ ان کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ صرف اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کرے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو صرف اور صرف اسی اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور صرف اسی اللہ کی رضامندی چاہی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، جو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور جس عمل میں ذرا بھی ریاکاری پائی جائے گی اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے انسانوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن 3 اشخاص کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا جس کی نیت بھی رضائے الہی نہ ہوگی، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شہید نہیں ہوا ہوگا، وہ لوگوں کے نظر میں اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے شہید ہوا ہے، جنگ لڑا ہے۔ میرے بھائیو، ایسے انسان کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوسرا، قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کو بھی کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کیسے حافظ قرآن، کیسے قاری قرآن؟ وہ حافظ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو سنانے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا، ایسے حافظ کو، ایسے قاری کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور تیسرا، سخی، جو صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، لوگوں کی تعاون کیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، لیکن نیت اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نہیں تھی بلکہ لوگوں کی نظر میں رئیس اور مالدار ہونا اس کی نیت تھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اولئک الثلاثۃ
अव्वल खल्क़िल्लाहि तुस्अरु बिहि मिन नार यौमल क़ियामा, इन्हीं 3 शख्स को सबसे पहले क़यामत के दिन जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और इन्हीं 3 लोगों से जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह अकबर। इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इबादत में इखलास पैदा करो। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए क्या करो, लोगों को खुश करने के लिए इबादत मत करो। वरना एक और हदीस सुने, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आप फरमा रहे थे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी पिंडली ज़ाहिर करेगा तो मोमिन मर्द और मोमिना औरतें ये लोग सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह ताला की पिंडली को देख करके सजदे में गिर जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जो मोमिन नहीं थे, यानी जो लोगों को दिखाने के लिए सजदा किया करते थे, लोगों को सुनाने के लिए सजदा किया करते थे, लोगों की नज़र में मुत्तकी व परहेजगार बनने के लिए सजदा किया करते थे, ऐसे लोग कल जब तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे तो ऐसे लोग सजदा नहीं कर सकेंगे। जब वो सजदा करने लगेंगे तो उनकी पीठ तख्ता हो जाएगी, वो सजदा ही नहीं कर सकेंगे। और मुस्नद अहमद में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को खुश करने के लिए इबादत करते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से कहेंगे कि इज़हबू इलल लज़ीना कुंतुम तुराऊना बिअमालिकुम फ़िद दुनिया फ़न्ज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा, कि जाओ उन लोगों के पास जो लोग दुनिया में अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए इबादत करते थे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि जाओ उन लोगों के पास जिन्हें तुम दिखाने के लिए दुनिया में इबादत करते थे, फ़न्ज़ुरू हल तजिदूना इंदहुम जज़ा, और देखो जा करके क्या तुम्हें उसके पास से कोई बदला मिलता है। मेरे भाइयों, उसके पास जा करके कोई बदला मिलने वाला नहीं, वो खुद ही नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, आपको क्या बदला देगा। इसलिए इस दुनिया में जो हम इबादत कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए करनी चाहिए, वरना हमारी इबादत किसी भी काबिल और किसी भी फजीलत में नहीं रहती, अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करे। इसी तरह कुर्बानी हमें गरीबों, मिस्किनों और आम मुसलमानों की खिदमत का दर्स देती है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बानी गरीबों, मिस्किनों और आम मुसलमानों को खाना खिलाने, मजलूमों और दुखी इंसानियत को उसकी खिदमत करने का दर्स देती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, उनमें से तुम खुद खाओ और तंगदस्त मोहताज लोगों को भी खिलाओ। मज़ीद फरमाया, फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, और उनमें से तुम खुद खाओ और क़िनाअत करने वाले को भी खिलाओ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास करके कुर्बानी के गोश्त के बारे में फरमाया कि कुर्बानी के गोश्त को खुद खाने के साथ साथ सदका भी कर लिया करो, इसलिए कि जहाँ अमीर लोग खुशी मनाते हैं वहाँ गरीब भी खुशी मना सके, इसलिए तुम उसको सदका भी क्या करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है, फ़कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, खाओ और ज़ख़ीरा करो और सदका करो। लेकिन अक्सर लोग कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, बराबर 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार के लिए और एक हिस्सा गरीबों मिस्किनों में बांटने के लिए। ऐसा हिस्सा करना सही हदीस से साबित नहीं है, लेकिन जहाँ गरीबों की ज़्यादा तादाद है, जहाँ ज़्यादा मोहताज हैं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वहाँ आप ज़्यादा गोश्त तकसीम करें, और जहाँ कम है, जहाँ मोहताज कम है, वहाँ पर आप कम गोश्त तकसीम करें और अपने लिए ज़ख़ीरा करें। अल्लाह के नबी ने ज़ख़ीरा यानी जमा करके रखने के लिए भी कहा है, फ़कुलू वद्दखिरू व तसद्दक़ू, खाओ और जमा भी करो और सदका भी करो। इसलिए खाना भी है, जमा भी करना है और सदका भी करना है। और इन तमाम बातों से ये मालूम हुआ कि कुर्बानी हमें गरीबों, मिस्किनों और आम मुसलमानों की खिदमत का दर्स देती है। गरीबों, मिस्किनों को हेल्प करने, उसकी मदद करने का हमको ये सबक देती है कुर्बानी। आज हम सिर्फ कुर्बानी के मौका पर नहीं बल्कि ऐसे मौक़ाओं पर भी, दूसरे दिनों में भी गरीबों और मिस्किनों और मोहताजों और ज़रूरतमंदों की मदद किया करें। यही कुर्बानी हमें सबक देना चाहता है। इसी तरह कुर्बानी हमें जवानी में इबादत करने का सबक देती है। कुर्बानी जवानी में इबादत करने का सबक देती है। जैसा कि मैं शॉर्टकट में बात बताना चाहता हूँ क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जवानी में इबादत करने का सबक देती है। कैसे?
قربانی کے جانور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ الاوراء بین عورها، کانا جانور جس کا کاناپن بالکل ظاہر ہو، والارجاء بین ضلعها، اور لنگڑا جانور جس کا لنگڑاپن بالکل ظاہر ہو، والمریضۃ بین مرضها، اور بیمار جانور جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، والکثیر التی لا تنقا، اور بالکل بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یعنی ایسا جانور جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، ایسا جانور جو بالکل سٹھیا گیا ہو، بوڑھا ہو چکا ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسے جانور قربانی میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح قربانی کے لیے جوان اور تندرست جانور کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جوانی کی عبادت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی اور تندرستی کی عبادت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان مسلمان ساتھیوں، جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ بڑھاپے میں جا کر تو شاید سبھی نیک ہو جاتے ہیں، لیکن اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے۔ اس لیے جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اسی طرح قربانی جو ہے ہمیں خواہشات نفس پر چھری چلانے کا سبق دیتی ہے، خواہشات نفس پر چھری چلانے کا سبق دیتی ہے۔ قربانی کا یہ فلسفہ بھی ہے کہ آج ہم انسان اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور قربان کرتے ہیں، لیکن ہم انسانوں کو چاہیے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی خواہشات نفس کو بھی قربان کر دیں، اللہ کے خواہشات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے جانور پر تو چھری سب کوئی چلا لیتے ہیں، ہر ایک قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی جائے، اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی جائے۔ شاید قربانی کا جانور جاتا جاتا ہم سے یہ کہتا، ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ میرے گردن پر تو تو نے چھری چلا دی، بہتر یہ ہوتا کہ اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی ہوتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی ہم جانور کو ذبح کریں، قربانی کے وقت جب ہم جانور کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں، جب اس کے گردن پر چھری چلائیں تو اس وقت یہ سوچ رکھے، یہ ارادہ رکھے کہ فی الحقیقت ہم اپنی خواہشات نفس پر چھری چلا رہے ہیں۔ یہ سوچ رکھے کہ فی الحقیقت ہم اپنے خواہشات نفس پر چھری چلا رہے ہیں، جو خواہشات نفس ہم کو نیک اعمال کرنے اور اللہ کے دین پر چلنے سے روکتی رہتی ہے۔ جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو اس وقت یہ سوچیں کہ فی الحقیقت ہم خاندان اور آبا و اجداد کے رسموں اور خرافات اور بدعات پر چھری چلا رہے ہیں، جو ہمیں اللہ کے دین سے دور کرتی جا رہی ہے، بے حد دور کرتی جا رہی ہے۔ جب قربانی کے جانور کو ذبح کرو تو یہ سوچ رکھو کہ فی الحقیقت ہم اپنے ان برائیوں پر اور ان گناہوں پر چھری چلا رہے ہیں، جو برائیاں، جو گناہ ہمیں جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرتی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے اور ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور قربانی جیسے عظیم عمل کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔